سامعین کرام، انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت اور گرد و پیش کے حالات، بالخصوص جو گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، انوائرنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بڑے ہی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہو، والدین کی تربیت عمدہ ہو، تو وہ بچے جو ایسے ماحول میں پل کے بڑھ کے جوان ہوتے ہیں، کسی دوسرے سے سیکھے بغیر بھی اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماحول خراب ہو اور جو سرپرستی کرنے والے ہیں ان کی تربیت ہی بری ہو، تو پھر اکثر و بیشتر مشاہدات میں یہ بات آتی ہے کہ بڑے سے بڑے استاد کے لیے بھی اس بچے کو سنوارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دور جا رہا ہے، اس میں اکثر بچوں کی صورتحال والدین کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی بہت پریشان کن ہے۔ زبانوں پر بے حیائی کی باتیں اور تہذیب آزر کی عکاسی کرنے والے جو کام ان سے سرزد ہوتے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تربیت کا انداز نہ بدلا تو مستقبل میں معاشرے کے اندر اخلاق کے بگاڑ کا مزید خطرہ ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ جو اچھی تربیت ہے اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔ ہم بچوں کو بہت سارے تحفے تحائف کبھی برتھ ڈے پر، کبھی پاس ہونے پر، کبھی کوئی ایوارڈ لینے پر دیتے ہیں، لیکن بہترین تحفہ جو بچوں کو دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ادب حسن ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1952 ہے، 1952 نمبر ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب ذرا اچھی تربیت کسے کہتے ہیں؟ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہم انہیں دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے ایک کامیاب انسان کے طور پر دنیاوی علوم کے اندر مہارت تامہ حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، وہاں انہیں آخرت کی فکر بھی دلائی جائے، دین سکھایا جائے، اور دینی تربیت بہترین تحفہ اس لیے ہے کہ باقی تحائف کا فائدہ جز وقتی ہے۔ کہ دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ زیادہ کما لے گا، کھا لے گا، بس وہ یہ ہوگا اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ تو ان دنیا کے اندر جو تربیت کی ان کو تحائف دیے، وقتی طور پر فائدہ ہو گیا، لیکن اچھی تربیت کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ صرف اولاد کو ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، والدین کے مرنے کے بعد قبر میں بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ جب دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس اچھی تربیت ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تاریخ اسلام میں
کئی ایسے نامور لوگوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جنہیں اچھا ماحول، عمدہ تربیت میسر آئی تو انہوں نے ایسے اعلی کردار اور نمایاں کارناموں کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک انسانیت کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنے رہیں گے، اور آج بھی ان کی سیرت لائق تقلید ہے۔ ایسی شخصیات میں سے ایک حسین نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ اپنے نانا پاک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق، اپنے دادا جان مولا المسلمین حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور طاقت، اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت، اور اپنے بابا جان امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت کے وارث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا حسین ماحول، ایسی اعلیٰ تربیت میسر آئی کہ گھر میں ہر وقت جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ان باتوں نے ان کے مزاج پر یقیناً بڑا اثر کیا۔ رگوں میں جو دوڑنے والا خون تھا، ماحول اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ اپنے دور کے سب سے زیادہ علم و فضل والے، زہد و تقوی والے اور بردباری اور فضیلت والے افراد میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت کے بے شمار پہلو آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے کچھ گوشوں سے متعلق چونکہ آج ہم نے اپنی گفتگو کرنی ہے، تو کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت امام زین العابدین ان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حضور یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، منزل اہل رضا ہے آپ کا نقش قدم، فکر کا بے مثل ہے معیار زین العابدین، بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، آپ کی نسبت سے ہیں روشن روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، بے نوا ساغر پہ بھی چشم عنایت کیجئے، بزم جا کے مالک و مختار زین العابدین۔ تو شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اسیر کربلا سجاد زین العابدین ابو الحسن سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کی جو لائف ہسٹری ہے اس میں یہ ہے کہ 38 ہجری میں آپ مدینہ طیبہ کی پرفضا ہواؤں میں اور گھڑیوں میں پیدا ہوئے. تقریباً 2 سال اپنے دادا جان مولا المسلمین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آغوش محبت پائی. رمضان المبارک 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی. اس کے بعد تقریباً 9 سال تک اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے. 5 ربیع الاول 49 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. تو والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے تربیت پائی. محرم الحرام 61 ہجری میں جب کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا اس وقت آپ بھی اپنے والد گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس معرکہ میں شریک تھے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 ایئرز تھی، 22 سال تھی، اور بیماری کی وجہ سے وہ میدان میں تشریف فرما نہ ہو سکے. خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں صرف آپ ہی قیدی تھے، باقی سب نے جام شہادت نوش کر لیا تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسل پاک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی آگے چلی ہے. اور محرم الحرام 94 ہجری میں مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا. اور اپنے نانا جان کے قدموں میں اپنے تایا جان کی قبر اطہر کے پاس جنت البقیع میں آرام فرما ہو گئے. پہلے جنت البقیع میں مزارات پر انوار پر گنبد موجود تھے، تب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مزار کا گنبد ایک ہی تھا. اور پھر اس کے بعد جو بھی حالات پیدا ہوئے سب جانتے ہیں، وہاں مزارات گرا دیے گئے انفارچونیٹلی. تو اب بھی وہاں آپ کا مرکز پر انوار موجود ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. یہ بھی معلوم ہے کہ موت اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالی جب چاہے جہاں چاہے موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے. انسان کی خوش نصیبی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں موت آئے. اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ کفر یا نافرمانی کی حالت میں
موت کے گھاٹ اتر جائے، فوت ہو جائے، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 102 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے، یعنی اسلام کی حالت میں موت کا آنا یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمانی جذبہ دیکھیں کہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا کہ رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو خواب دیکھا اور یہ کلمات کہتے ہوئے بیدار ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے بندے ہیں جس حالت میں چاہے رکھے، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو اپنے والد صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا ابتی جعلت فداک مما خمدت واسترجعت، ابا جان صدقے جاؤں الحمدللہ اور انا للہ کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹے مجھے اونگ آئی تھی تو میں نے خواب میں ایک گھڑ سوار کو دیکھا، اس نے کہا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یعنی یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے، یعنی ان کی طرف آگے شہادت بڑھ رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، فعلمت ان انفسنا نعیت الینا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری شہادتوں کی خبر اس میں دے دی گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا ہے۔ یقیناً یہ خواب معمولی نہیں تھا، کوئی اور سنتا تو ہو سکتا ہے اس کے اوسان خطا ہو جاتے، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطمینان سے عرض کرنے لگے، یا ابتی لا اراک اللہ سوءا الست علی الحق، اے بابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بلا والذی یرجع الیہ العباد، کیوں نہیں بیٹے، قسم بخدا ہم حق پر ہیں۔ شہزادہ والا شان نے کہا، اذن لا نبالی ان نموت محقین، یعنی جب حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے شہادت ادا کر دے، یہ اس کی مہربانی ہے، شہادت عطا کر دے یہ اس کا کرم ہے، جہاں پر بھی چاہے۔ امام علی مقام یہی تو سننا چاہتے تھے۔ شہزادے کی جرت کو داد دیتے ہوئے فرمایا، جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدن عن والدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی والد کی طرف سے اس کے بچے کو جزا و ثواب جو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے سب سے بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے۔
یہ تاریخ طبری میں موجود ہے، تاریخ الرسل والملوک اس میں موجود ہے 5ویں جلد میں، اور الکامل فی التاریخ جو تاریخ ابن اسیر اس میں موجود ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آج ہم اگر غور کریں، موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہ خوف نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی میں موت آ جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامان آل بیت کو سکھایا کہ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آنی ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی موت آئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں آئے۔ یعنی اس کربلا کے واقعے کے دوران ایک سبق حضرت امام زین العابدین اپنے نانا پاک کی امت کو تا قیام قیامت یہ دے گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آپ کی ایمانی فراست پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مسلمانوں کے دلوں میں مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ڈال دیتا ہے، وہ علامات اور نشانیاں دیکھ کر حقیقت جان لیتے ہیں۔ اس خوبی کو فراست اور بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ جتنا ایمان کامل ہوتا ہے فراست بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3127 ہے، 3127 نمبر حدیث مبارکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فراست میں بھی کمال عطا فرمایا تھا، جس کا کئی مواقع پر اظہار ہوا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار بن ابو عبید ثقفی نامی ایک شخص اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو اکسانے لگا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ مزید لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری سرپرستی فرمائیں اور ساتھ ہی نذرانہ باری قبول کریں۔ تو بظاہر اس کا منشور اچھا تھا، مگر امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے جان لیا تھا کہ یہ مفاد پرست شخص ہے اور اس کی تاریخ کا انجام اچھا نہیں، تو اس طرح آپ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔